اولیاء ساتھیوں سے، الشیطانی شیطان کے، اِنَّ بے شک قید شیطانی شیطان کی چال، کانا ہمیشہ سے ہے، ضعیفاً بہت ہی کمزور۔ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کون لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا پسند کرتے ہیں اور واقعی حقیقتاً لڑتے ہیں اور لڑنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جن کے اندر ایمان ہے۔ جب ایمان ہی اندر نہیں ہے تو کیوں کوئی لڑے گا اللہ تعالیٰ کے راستے میں؟ کیوں وہ جہاد کریں گے؟ کیوں وہ حق پر قائم رہیں گے؟ اور وہ کیوں حق کا ساتھ دیں گے جبکہ ان کے اندر ایمان ہی نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ ایمان والے جو ہے نا صرف وہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جو لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ غیر اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ اب غیر اللہ یہاں پہ طاغوت کا ورڈ یوز ہوا ہے، اس کو ہم نے پرسوں بھی ڈسکس کیا تھا کہ طاغوت کیا ہوتے ہیں۔ جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ، انہوں نے اپنے معبود بنائے ہوئے ہیں اور وہ شیطانوں کے پیچھے چل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ شیطانوں کے ساتھیوں سے لڑو، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ بلا شبہ شیطان کی چال ہمیشہ سے ہی بہت کمزور ہے۔ شیطان صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے، وہ ہمیں اٹھ کے عمل نہیں کروا سکتا۔ اس کا کام ہے صرف ہمیں خیال دلانا، عمل ہم خود کرتے ہیں اس کے پیچھے لگ کر۔ وہ اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ہم سے کوئی کام کروا سکے، وہ اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ہم بیٹھے ہوں تو ہمیں اٹھا کر وہ کوئی کام کروا دے، اور نہ ہی وہ اتنا مضبوط ہے کہ یہ خیال کو ہمارے ذہن میں بار بار لے کر آئے۔ وہ ایک ہی دفعہ لے کر آتا ہے خیال، اور اس کے بعد پھر ہم خود ہی اس پر عمل کر دیتے ہیں۔ تو ہم اتنے مضبوط ہیں، ہم اپنے شیطان کو اتنا کھلا دیتے ہیں، اتنا پلا دیتے ہیں، اتنا اسٹرونگ ہو جاتا ہے، تو ایک دفعہ دماغ میں خیال لے کر آتا ہے اور ہم فوراً سے اس پہ امپلیمنٹ کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ شیطان کی چال جو ہے نا وہ بہت کمزور چال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جہاد کرے اللہ کی راہ میں اور نیت نہ رکھے مگر رسی لینے کی، بس اس کو وہی چیز ملے گی جو اس کی نیت میں ہے۔ سنن نسائی میں ہے 3140 نمبر پہ۔ مینس کہ اگر آپ جس نیت سے جہاد کر رہے ہیں آپ کو صرف وہی چیز ملنی ہے۔ اگر آپ شہادت کے لیے جہاد کر رہے ہیں تو آپ کو شہادت نصیب ہوگی۔ اگر آپ صرف کوئی چیز مال غنیمت میں ایک رسی لینے کے لیے بھی جہاد کر رہے ہیں کہ میں لڑ لوں جا کے یا مجھے یہ چیز مل جائے، تو پھر آپ کو بس وہی چیز ملے گی، آپ کو کوئی اجر و ثواب اس کا نہیں ملے گا۔ تو جو نیت ہوتی ہے نا وہی چیز آپ کو ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا کہ ایک آدمی جنگ احد کے روز بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارا جاؤں تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں۔ پھر اس نے ہاتھ کی کھجوریں جو وہ کھا رہا تھا پھینک دی اور پھر لڑا اور مارا گیا، مطلب شہید ہو گیا۔ سنن نسائی کی حدیث ہے 3156 نمبر پہ۔ اتنا شوق تھا لوگوں کو جنت میں جانے کا کہ وہ جیسے ہی سنتے تھے کہ اس طرح سے ہمیں جنت نصیب ہوگی، وہ فوراً اپنی چیزیں چھوڑ کر، دیکھیں وہ کھجور کھا رہا تھا، اس نے کھجور وہیں پھینکی اور وہ لڑنا شروع ہو گیا، ایون کہ شہید ہو گیا اور جنت میں چلا گیا۔ لیکن ہم صرف سوچتے رہتے ہیں کہ یہ کام کریں نہ کریں، کریں نہ کریں، اس لیے جب بھی نیکی کا خیال ہے اس کو فوراً کر گزریں، کیونکہ شیطان کب اپنا وسوسہ ڈال دے، کب وہ آپ کے دماغ میں نیگیٹیوٹی ڈال دے، کب وہ آپ کو اس نیکی سے دور کر دے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس لیے جیسے کہ نیکی کا خیال ہے فوراً سے اٹھ کر اس نیکی کو سر انجام دے دیں، ورنہ پھر نہ وہ نیکی رہتی ہے، نہ انسان کا خیال رہتا ہے، اور نہ ہی انسان کی پر ہمت رہتی ہے کہ وہ کر لے۔ اب اس میں جو ہم نے پڑھا ہے طاغوت کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو طاغوت کے لیے لڑتے ہیں۔ اب اس میں فرق کیا ہے؟ جو مومن ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ اور مومنین اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اسلامی نفاذ، اسلامی نظام زندگی لانا چاہتے ہیں، وہ اس لیے لڑتے ہیں، اس لیے حق پہ رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اسلام نافذ ہو، اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ ہو، اس ملک میں اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہو، اس ملک میں وہ ہو جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہ اس سے لڑتے ہیں، جو جہاد فی سبیل اللہ میں لڑتے ہیں۔ اور جو طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، جو شیطان کے ساتھی ہیں، جو شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ کافروں والے نظام ہو، ان کا کلچر ہو، ان کے اصول اپنائے جائیں، وہ اس راہ میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور مومنین لوگوں میں قیام عدل چاہتے ہیں، کافر چاہتا ہے کہ بس وہ اس کا عدل ہو جو طاقتور ہے، اور مومن یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمایت اور نگرانی پر بھروسہ کریں۔ کافر جو ہیں وہ طاغوت سے مدد لیتے ہیں، کبھی جادوگروں سے مدد لیں گے، کبھی نجومیوں سے مدد لیں گے، کبھی یہودیوں سے مدد لیں گے، تو وہ اس طرح سے غیر اللہ کے علاوہ لوگوں سے مدد لیں گے، اب ہمارا یہ مسئلہ ہو گیا اب ہمیں مدد کر دیں، ہمارا یہ مسئلہ ہو گیا اب ہمیں یہ مدد کر دیں۔ تو یہ فرق ہے۔ اور مومن جو ہے وہ تعالیٰ کے حامی و مددگار ہوتے ہیں، اور جو کافر ہیں جو طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں وہ شیطان کے مددگار ہوتے ہیں، کافروں کے مددگار ہوتے ہیں، کافروں کی مدد کرتے ہیں، ان کے اشاروں پہ چلتے ہیں اور ان کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، انہیں سے مدد دیتے ہیں، انہیں کے جو ہے باتیں مانتے ہیں، اور انہیں کا کلچر اپنے ملک میں نافذ کرتے ہیں، اور انہیں کی ہر چیز کو اپناتے ہیں۔ مومن جو ہے حق کو باطل پر غالب کرنا چاہتا ہے، جبکہ طاغوت جو ہوتا ہے، طاغوت کے راستے میں لڑنے والے باطل کو حق پر غالب کرنا چاہتے ہیں۔